الحبیب کا قافلہ اس سرزمین پہ آیا ہے جسے ارض الشام کہا جاتا ہے۔ شام کی اس جگہ میں ہم آئے ہیں جنہیں بصرہ شام کہا جاتا ہے۔ یہ سٹی بصرہ شام ہے جہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور جہاں پر آپ نے اٹھنی کو بٹھایا تھا اس جگہ پہ بھی ہم جائیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور اس کو فتح فرمایا۔ یہ بہت ہی پرانی سٹی ہے، دمشق سے تھوڑی دور پر ہے۔ تو پہلی سٹی جو ہم نے ابھی ویزا لے کے ہم لوگ داخل ہوئے ہیں، ہم نے سب محسوس کیا یہاں کچھ پہلے کے جو حالات تھے اس کے اثرات محسوس کیے، لیکن ابھی الحمدللہ کافی امن ہے، سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن رکھے، سکون رکھے، اور کافی روحانیت محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہاں پر بڑے بڑے صحابہ کرام اور انبیاء کرام، بزرگان دین، محدثین، مفسرین سب دفن ہیں۔ تو ان کی جو برکات ہے ہمارے دلوں پہ وہ انوار و تجلیات داخل کر رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے زیارتیں ہوتی جائے گی ناظرین کو ہم خبر دیتے جائیں گے۔ الرحیم، یہ ہمارے گائیڈ ہیں والد عمر، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے جب سیدنا عمر ابن خطاب خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے بیت المقدس کی طرف، تو یہاں آپ نے آرام فرمایا۔ تو بعد میں آنے والی نسلوں نے اس جگہ کو بابرکت سمجھتے ہوئے یہاں پر ایک عالیشان مسجد بنائی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت مسجد کی کچھ علامات ہی باقی ہے، عمارت منہدم ہو گئی ہے۔ تو یہ بصرہ نہیں، بصرہ، اس کو آپ یاد رکھیں، بصرہ شام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے ہیں اس شہر میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہم اس جگہ بھی جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ بہت پرانی جگہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جب یہاں تشریف لائے تو ابھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی اٹھنی شریف کہاں پر جلوہ افروز ہوئی تھی۔ یہ جگہ بصرہ میں نے ابھی پڑھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخری دور کے اندر یہ فتح ہوا۔ بلاد شام میں یہ پہلی جگہ ہے جو فتح ہوئی ہے، یعنی شام میں اسلام اگر داخل ہوا ہے تو اس کی پہلی جگہ جو ہے وہ بصرہ ہے، جیسا کہ میں نے ایک کتاب کے اندر اس کو پڑھا۔ تو یہ جگہ کتنی بابرکت ہے کہ یہاں سے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تشریف لانا بھی مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لا کے یہ اشارہ دے گئے تھے کہ یہ پہلی جگہ فتح ہوگی، اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ سلمان بھائی ذرا اندر لوگوں کو دکھائیے، یہ جگہ ہے جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اٹھنی شریف کو باندھا تھا۔ قدم مصطفیٰ جہاں لگے، وہ قدم جن کے بارے میں قرآن نے قسم یاد فرمائی ہے، اور آپ کی اٹھنی شریف اور کافی دور علاقہ ہے۔ اس دور میں بھی جبکہ جدید سہولیات ہے، سفر مشکل ہے، ہمارے آقا کس طریقے سے یہاں تشریف لائے ہوں گے۔ بزنس کے لیے تشریف لائے تھے، یہاں پر آپ بزنس کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، الحمدللہ ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ کے فضل سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ جگہ نصیب ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم یا شیخ۔ ابو یاسر خادم وامام الجامع هنا، وهذا مسؤول عن الجامع ابو ياسر۔ قل جملة لهذا المكان عن هذا المكان، یہ وہ جگہ ہے، یہ پتھر ہے جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی بیٹھی تھی۔ تو ہم اس کو چوم لیتے ہیں برکت کے لیے، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی یہاں پر جلوہ افروز ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، کتنی بابرکت جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، صحت دے، آفات بلیات سے بچائے، اور
تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، بخصوص بلاد شام میں امن اور سکون عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم، یہ جو جگہ ہے یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور اس وقت کا دستور تھا کہ جب کوئی بھی قافلہ تجارت کے لیے مکہ سے یہاں آتا تھا تو بحیرہ راہب کی پرمیشن لینی پڑتی تھی۔ تو جب جناب ابو طالب سے ملاقات ہوئی، پوچھا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ تو کہا ہاں میرا بھتیجا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تو اس نے بتا دیا کہ میں نے اپنی کتابوں میں جو علامات دیکھی ہیں وہ ان میں موجود ہیں، اور یہ سید الانبیاء بھی ہے، سید الرسول بھی ہے، خاتم الانبیاء اور رسول بھی ہے۔ تو دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے ایک نصرانی راہب نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے بچپن میں ہی نبوت کی علامات دیکھ کر اس بات کو مضبوط کر دیا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ جگہ دیکھنا نصیب فرمائی، ورنہ ہم کہاں اور یہ جگہ کہاں۔ اللہ تعالیٰ تمام ہمارے چاہنے ماننے والوں کو، خاص طور سے جن کے صدقے میں ہم انگلینڈ پہنچے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہاں ہمیں آنا نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں سلمان بھائی کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب پر کرم فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ الرحیم، یہ وہ حجرہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب تشریف لائے تو بحیرہ راہب نے اسی حجرے میں آپ کو اور آپ کے چچا جناب ابو طالب کو بلایا۔ یہ دیکھیں کہ اس حجرے کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز لگے ہیں، اور یہ جو ہے بہت پرانی عمارت ہے، 1000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں جیسا کہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کے وسیلے سے ہمارے ایمان میں، عمر میں صحن برکت دے، اور ہم سب پر، قافلہ والوں پر کرم فرمائے، آمین۔ یہ شام کی گلیاں ہیں، رات کے تقریباً 9:30 بج گئے ہیں، الحبیب ٹریولز کا گروپ گھوم رہا ہے۔ الحمدللہ امن ہے، سکون ہے، ہوا میں ایک طرح کا قلبی روحانی سکون ہے، اور یہاں کے ہوا میں بھی شفا ہے، پانی میں بھی شفا ہے۔ اللہ سے جو اسے ضرور رکھتا ہے وہ مل جاتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے ذریعہ روحانی جسمانی ہر شفائی شفا ہے ماشاءاللہ۔ کیسا لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، الحبیب ٹریول کا قافلہ اس وقت جس جگہ پہ موجود ہے یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ کوئی عام قبر نہیں ہے، یہ اس شخصیت کی قبر ہے جسے دنیا الامام المحدث المؤرخ حافظ ابن عساکر کے نام سے یاد کرتی ہے رضی اللہ عنہ، جن کا وصال 571 میں ہوا۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب یہ پڑھ رہے تھے تو ایک شخص نے خواب دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ فلاں استاد سے جا کے کہو کہ تمہارے پاس ایک شاگرد پڑھتا ہے، اس پر خاص توجہ دینا، اس کی اچھی طرح تربیت کرنا، اس کو اچھے انداز میں پڑھانا۔ تو جب دوسرے دن وہ پہنچے تو کوئی اور شاگرد نہیں تھا، وہ حضرت ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی کتاب 80 جلدوں میں، 80 جلدوں میں، ساری تو نہیں پڑھی ہے لیکن میں نے دیکھی ہے کتاب، 80 جلدوں میں جو ہے ان کی تاریخ دمشق موجود ہے۔ اتنے بڑے محدث، دیکھیں باب الصغیر قبرستان کے بالکل ساتھ میں آپ کا مزار پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے علوم و فنون کا فیضان عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دمشق کے قبرستان باب الصغیر میں موجود ہیں، اور یہ جو قبر انور ہے کسی اور کی نہیں، صحابی رسول، مومنوں کے ماموں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے کئی سالوں تک حکومت فرمائی، سلطنت فرمائی، اور سلطنت اسلامیہ کا دائرہ وسیع فرمایا، اور
دین کی عظیم خدمات انجام دی. آپ نے قسطنطنیہ تک اسلامی سرحدوں کو پھیلا دیا. آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس عظیم صحابی کی قبر انور کے پاس حاضر ہیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور وحی کے لکھنے والے. وصال سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک وغیرہ تبرکات میرے ساتھ رکھ دیے جائیں. تو آقا علیہ السلام کے ناخن مبارک بھی قبر اندر کے اندر موجود ہیں. الحمدللہ حبیب ٹریول کا قافلہ آیا ہوا ہے. ہم خوش قسمت ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت دے. ان کے دشمنوں کو جو ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں آج کے زمانے میں انہیں مغلوب فرمائے, اور ان کے محبین جو ان کے فضائل عام کر رہے ہیں ان کو اللہ ترقی عطا فرمائے. اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن مقدس الفاظوں کے ساتھ ان کو یاد کیا ہے, امام اہل سنت کو اللہ جزائے خیر دے اور حضرت امیر معاویہ کے درجات بلند فرمائے. السلام علیکم یا امیر المؤمنین, السلام علیکم ایھا الصحابہ الجلیل, السلام علیکم یا خال المؤمنین, السلام علیکم یا سیدنا معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ وارضانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم جہاں پر کھڑے ہیں یہ بھی ایک تاریخی جگہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی تھی, جو آپ کے آبا و اجداد میں تھے, ٹھیک ہے, وہ حضرت عبداللہ آپ کے والد تھے, اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب, ٹھیک ہے, اس کے بعد حضرت ہاشم. یہ اس طرح بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ اس طرح تقسیم کاری ہوئی. ٹھیک ہے, یہاں سے جو بنو امیہ سے جتنے بھی حضرات جو آئے نا, بہت سارے صحابہ کرام ان میں سے آئے, جیسے حضرت عثمان غنی ہیں, حضرت امیر معاویہ ہیں, اور دیگر صحابہ کرام ہیں جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے. بنو امیہ سے ایک بہت بڑا ایک شخص تھا جس کا نام ہے مروان. ٹھیک ہے, مروان بن حکم. مروان کے بیٹے تھے دو, ایک ہے عبد الملک اور ایک ہے عبد العزیز. عبد العزیز کون ہے؟ یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہے, خلیفہ. حضرت عمر بن عبد العزیز ان کے والد ہیں نا عبد العزیز, ٹھیک ہے, وہ بھی مروان کے بیٹے ہیں. اور ایک دوسرا بیٹا ہے عبد الملک. تو عبد الملک کی جو قبر ہے یہاں پر ہے عبد الملک بن مروان. ٹھیک ہے, اور عبد الملک کے ساتھ ہی اس کے تین بیٹے تھے, ہشام, ولید اور سلیمان. ٹھیک ہے, سلیمان اور ہشام اور ولید. تو ان کی قبر جو ہے نا ولید کی قبر جو یہاں پر ہے, تو یہ عبد الملک بن مروان اور یہ الولید بن عبد الملک. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ الرحمن الرحیم. دمشق کے باب الصغیر قبرستان میں یہ جو مزار پاک ہے وہ سیدتنا فدہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو سیدت النساء العالم سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزہ تھی, جن کی بڑی خدمات ہے. الحمدللہ ان کے مزار پہ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں, ہماری بیٹیوں کو, ہماری بیویوں کو مالا مال فرمائے, اور ہمیں بھی مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی دکھائیے, یہ جو قبر ہے ہمارے تابع اتاری صاحب نے بتایا کہ دنیائے حنفیت کے, حنفی فقہ کے عظیم فقیہ حضرت علامہ حسکفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علاء الدین حسکفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے, جنہوں نے الدر المختار لکھی ہے. اور ان کے الدر المختار جو ہے اس کے شارح رد المختار کے مصنف حضرت علامہ ابن عابدین الشامی, جو سادات گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, رضی اللہ کی قبر انور ہے. ماشاءاللہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی رد المختار یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعہ ہمارے مسائل ہوتے ہیں, نماز کے مسائل, روزے کے مسائل, طلاق کے مسائل, نکاح کے مسائل, بیوع کے مسائل, یہ سارے مسائل ہم حنفیوں کے حل ہوتے ہیں. کون سا ایسا دارالفتہ ہے جو حنفی دارالفتہ ہو اور اس میں رد المختار نہ ہو؟
اور رد المختار کا ذکر آئے اور پھر جد الممتار کا ذکر نہ آئے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب پر پھر بریلی کے تاجدار امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے حاشیہ لکھا۔ اگر علامہ شامی زندہ ہوتے تو اعلیٰ حضرت کی پیشانی چوم لیتے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا عظیم حاشیہ لکھا میں نے پڑھا ہے کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیوز و انوار جب اعلیٰ حضرت کے قلب پر پہنچے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے فیوز و برکات سے، ان کی کلمات کی خدمت کرنے کی وجہ سے ایسے پنہا موتی جو علامہ شامی رحمۃ اللہ نے اعلیٰ حضرت کے لیے چھوڑ دیے تھے، ان کو ہمارے سامنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ظاہر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بھی رحمت نازل فرمائے، اور ہم خوش قسمت ہے الحبیب ٹراویل کے ساتھ علامہ شامی اور علامہ حسکفی صاحب در مختار کی قبر پہ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، ہمارے تابش صاحب کو بھی اور ہم سب کو، مجھے بھی، ہماری اولاد کو، میرے شاگردوں کو، میری تلمیذات کو علامہ شامی اور علامہ حسکفی کے علم فقہ اور دوسرے علم و فنون کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو قبر انور ہے سیدہ فاطمہ الصغریٰ بنت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہا کی، جیسا کہ لوگ بتا رہے ہیں، اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو مالا مال فرمائے۔ الحبیب ٹراویل کا قافلہ یہاں آیا ہوا ہے، باب الصغیر قبرستان کے اندر ان کی قبر پاک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دمشق کے باب الصغیر قبرستان میں ایک قبر بتایا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ جو سینا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، ان کی بھی ہے، اور جس قبر کی آپ زیارت کر رہے ہیں وہ وہی ہے، اہل بیت سے ہیں، بہت قریبی رشتہ ہے۔ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی قبر سے کیسے انوار، فیوز و برکات لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ الحبیب ٹراویل کا قافلہ الحمدللہ یہاں آیا ہے، اور ہم ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ له ما فی السماوات وما فی الارض من شیء یعلم ما بین ایدیہم شیء من بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مزار پاک ہے سیدتنا اسماء جو زوجہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی، پھر سیدہ میمونہ جو بیٹی امام حسن کی، پھر سیدہ حمیدہ جو بیٹی ہے امام مسلم عقیل کی، ایسی جل قدر خواتین کے مزارات ہیں جن کی خدمات ایک سے ایک ہیں۔ اگر اس پر تفصیلاً کلام کیا جائے تو کافی ٹائم لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں، ہماری خواتین کو مالا مال فرمائے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، الحبیب ٹراویل کا قافلہ اس صحابی جلیل، عاشق رسول، محب خدا، مسلمانوں کے پیشوا، خادم رسول، معظم رسول، سیدنا و سندنا، امامنا حضرت سینا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کی جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر پاک یہ وہ ہیں کہ جب اسلام لائے تو انہیں مشرکین مکہ نے تکالیف میں مبتلا کیا، انہیں گرم ریت پر سلایا جاتا، اللہ اکبر، انہیں کہا جاتا کہ اسلام سے پھر جاؤ، مگر آپ کی زبان سے احد احد کی صدا بلند ہوتی، تکالیف برداشت کی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا، انہیں قلق ہوتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے چین ہو جاتے، مگر دوستو حضرت بلال کس طریقے سے مستقیم رہے ایمان پر، ایمان نہیں چھوڑا، تکالیف برداشت کی۔ پھر
حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر کے آزاد کر دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ کعبہ شریف پر فتح مکہ کے بعد سب سے پہلے اگر اذان دینے کا کسی کو شرف حاصل تو وہ حضرت بلال۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنائی کہ بلال کون سا عمل ہے تمہارا جس کی بنیاد پر تم جنت میں آگے آگے غلامانہ شان خادمانہ شان کے ساتھ جا رہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب وضو نہیں ہوتا ہے وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہی وہ حضرت بلال حبشی ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر حضرت بلال حبشی شام میں تشریف لائے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ فتح رضیہ میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت بلال حبشی یہاں تشریف لے آئے کئی سال گزر گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، کہا بلال کیا تم ہماری زیارت کے لیے نہیں آؤ گے؟ یہاں سے آپ نے سفر اختیار فرمایا اور مدینہ کی گلیوں میں پہنچے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب حضرت بلال پہنچے روضے رسول سے لپٹ گئے اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی کہ اذان کہے، لیکن آپ خاموش رہے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ کیا منظر ہونے والا ہے۔ حسنین کریمین کی سفارش پیش کی گئی اور حضرت بلال نے جب اذان کہی تو راوی بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ کی عورتیں، پردہ نشین عورتیں، مدینہ کے بچے، جوان، بوڑھے سب باہر نکل آئے کہ کیا رسول اللہ حیات ظاہری میں دوبارہ زندہ ہو کر آ گیا؟ یہ حضرت بلال۔ ایسا لگتا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جس طریقے سے اذان دیتے اور منظر ہوتا وہ منظر دوبارہ دہرایا گیا، وہ حضرت بلال ہے۔ پھر آپ یہاں تشریف لائے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ابن تیمیہ کے ماننے والوں کو کہ اگر روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی نیت سے مدینہ جانا کوئی غلط کام ہوتا تو مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالص عمرہ کے لیے نہیں گئے تھے، روضے رسول کی حاضری کے لیے گئے تھے۔ ان کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ مدینہ طیبہ جاؤ تو عمرہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن مکہ شریف جانا تو نصیب ہو ہی جائے گا، لیکن خاص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی نیت کرو تو پھر تمہیں بھی وہ انوار و تجلیات و فیوز و برکات نصیب ہوں گے حضرت بلال کے صدقے میں جو حضرت بلال کو نصیب۔ اللہ تعالیٰ حضرت بلال کے عظیم کتب حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر کہ جب میں حضرت بلال کے روزے پر تھا مجھے آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے، آپ ایک جوان کو اٹھا کر کے لا رہے ہیں اور میں کھڑا ہو گیا ادباً۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ کہا یہ تیرا اور تیرے دیار والوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ علامہ حضرت محی بن عربی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ روضے بلال وہ ہے جہاں پر اکثر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خادم کو نوازنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ تو جو دمشق کے رہنے والے ہیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں میرے آقا کا دیدار نصیب ہو جائے وہ کثرت سے یہاں حاضری دیں، کسی نہ کسی دن کرم ہو ہی جائے۔ سبحان اللہ۔ اے الحبیب ٹراویل کے قافلہ والوں، تمہیں مبارکبادی کہ آج اس ہستی کے مزار کے قریب بیٹھے ہوئے ہو کہ جنہیں بلال حبشی مؤذن رسول کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ حضرت بلال حیا کی جگہ پر چھوٹی ہا نکلتی تھی۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے یہ کہ حیا، جب حیا کو تھوڑا حیا پڑھتے تھے تو میرے آقا نے فرمایا کہ ان کا حیا پڑھنا تمہارے حیا سے افضل۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ یہاں تھوڑا ٹائم لگائیں گے، آپ بھی اپنے بچوں کے لیے سب کے لیے دعا کریں۔ اگر
بیڑا پار ہو جائے گا، نگاہ ہو گئی، بلکہ ہو گیا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جو قبر پاک ہے سیدنا اوس بن اوس الثقفی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، باب الصغیر قبرستان سے نکل کے دوسرے حصے میں آتے ہیں تو ان کی قبر پاک نظر آتی ہے۔ یہ دیکھیے قبر پاک نظر آ رہی ہے۔ السلام علیکم یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، قیامت میں ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے، آمین۔ مولانا صاحب یہ کس کے مزارات پہ حاضر کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب الصغیر کا ایک حصہ ہے جہاں پر ظہیر بھائی حضرت سیدہ سکینہ جو امام حسین شہید کربلا کی صاحبزادی ہے، اور ایک جو قبر ہے وہ حضرت کلثوم جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہے، یہ ان کے مزارات بتائے جاتے ہیں۔ اہل بیت ان کا مقام بہت اعلیٰ بلند ہے۔ یہ خواتین اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حفظ و برکات سے ہمیں ہماری خواتین کو مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ باب الصغیر قبرستان کے دوسرے حصے میں پھر آ گئے ہم، اور اب ان مزارات پہ جا رہے ہیں کہ جنہیں رؤوس شہداء کربلا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر شہداء کربلا کے سرہائے مقدسہ دفن ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ ابھی آپ کو تھوڑی ہی دیر میں ہم دکھائیں گے کہ ان کے سر کہاں دفن ہے، چونکہ وہ شہید تو ہوئے ہیں عراق کربلا میں، مگر یہاں پر ان کے سر لائے گئے، پھر یہاں ان کو دفنایا گیا۔ حقیقت یہ نہیں ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا جو محراب ہے، جب جامع النووی کے اندر ہم جب جائیں گے تو وہاں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر پر وہیں پر جو ہے نا امام زین العابدین کا ایک محراب بنا ہوا، اس کو طے کیا ہوا، اندر نہیں جا سکتے لیکن ہم قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مزار مقدس بلکہ مقدسہ کہا جائے، مزارات مقدسہ، یہ اسماء و رؤوس شہداء کربلا، ان کے اسماء بھی لکھے ہوئے ہیں، نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کن کن کے سر مبارک یہاں پر موجود ہیں۔ یہ سروں کو بھی دکھائیے سلمان بھائی۔ یہاں پر الحبیب ٹریول کا قافلہ دمشق میں شہداء کربلا کے رؤوس کی زیارت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ میں تبرکاً ان کے نام پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگ بھی سماعت فرمائیں۔ ابو الفضل عباس بن علی، قاسم بن حسین، حسن، عمر بن علی، الحور، حضرت عبداللہ بن عوف، عبداللہ بن عقیل، حب بن مظاہر، عثمان بن علی، علی الاکبر بن حسین، عبداللہ بن علی، محمد بن علی، محمد بن مسلم، عبداللہ بن حسین، اور یہ ابو بکر بن علی، جعفر بن علی بن عقیل، جعفر بن علی۔ اس طریقے سے یہ مزارات جن شہداء کے سر لائے گئے ہیں ان کے نام میں نے پڑھ دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کی برکت سے ہمارے اندر بھی برکت پیدا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تابش صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ مزار صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو ایک نابینا صحابی تھے۔ آپ اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہما بخاری شریف میں ہے، اذان دیا کرتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سحری کے لیے اذان دیتے تھے، تہجد کے لیے، تو ان کو تو صبح صادق نظر نہیں آتی تھی، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو انہیں کیسے پتا چلتا تھا؟ تو بات یہ ہے، حدیثوں میں آیا کہ حضرت بلال چھت پہ چڑھ جاتے تھے، وہ دیکھتے تھے، پھر ان کو کہتے تھے کہ چلو اب تمہاری اذان کا وقت ہوا ہے، تم اذان دو۔ پھر حضرت بلال یہ نیچے آ جاتے تھے، پھر حضرت بلال سحری وغیرہ کر کے دیکھتے رہتے تھے۔ جب سحری کا وقت ہو جاتا تھا تو پھر حضرت بلال اذان دیتے تھے کہ بھائی یہ اذان اس لیے دیتے تھے تاکہ تہجد پڑھنے والا کھڑا ہو جائے، سحری کرنے والا سحری کر لے۔ حضرت بلال کی اذان کا مطلب ہوتا تھا کہ اب سحری ختم اور فجر کی نماز کا وقت شروع۔ اور حضرت
عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے، انہیں اہل مدینہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک والی کی طرح مقرر کر کے جاتے تھے جب آقا علیہ السلام جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور یہ امامت بھی فرماتے تھے اور عورتوں بچوں کی حفاظت بھی کرتے تھے. تو یہ بہت جوقد صحابی ہے، بخاری وغیرہ میں ان سے روایتیں ہیں. الرحمن الرحیم. یہ جو قبر مبارک ہے حضرت سیدنا سید عبداللہ بن امام زین العابدین رضی اللہ عنہ. 74 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 129 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. آپ الباہر کے لقب سے معروف اور مشہور ہیں. آپ کی والدہ ام عبداللہ فاطمہ بنت امام حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کا وصال پاک یہاں پر ہوا ہے. آپ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ اور اپنے زمانے کے عظیم صوفیاء کے امام گزرے ہیں. باب الصغیر قبرستان کے ایک حصے میں آپ کا مزار پاک ہے. ہم تابش بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس مزار کی بھی زیارت سے نوازا، اور نشکر اخی الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اس وقت دمشق کے ایک عظیم صوفی بزرگ جن کو محدث شام کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنے زمانے میں علم حدیث کو بڑا فروغ دیا. تمام اہل شام حدیث کے علم کے اندر حضرت کے محتاج ہیں. ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. اپنے زمانے کے یہ امام بخاری کی طرح تھے. حضرت سیدنا شیخ بدر الدین الحسنی یہ سادات گھرانے سے تھے، صوفی بزرگ تھے، عاجزی و انکساری کے پیکر تھے، اور شب جمعہ اور جمعے کی کا جو دن ہوتا ہے اس میں حضرت جو ہے نا درود پاک کی کثرت سے جو ہے نا اہتمام کیا کرتے تھے. یہ جو درود ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، اس کا جو ہے نا حضرت تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 85,000 مرتبہ 85,000 مرتبہ جو ہے نا آپ ایک دن میں اس کو پڑھتے تھے، اور کثرت سے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا کرتے تھے. حضرت کی بارگاہ میں آ کر دعائیں بھی مقبول ہوتی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہمیں، اس قافلے والوں کو، اور جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضرت کا فیض عطا فرمائے. علم حدیث اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی تو کرامت بہت مشہور ہے. جو ان کے پاس آتا تھا حضرت ان کے لیے دعا کرتے تھے، رو رو کی دعا کرتے، پورا ہفتہ قرآن پڑھتے تھے. جب قرآن کا ختم ہوتا تھا تو لوگ ان کے پاس آتے تھے، حضرت دعا کرتے ہیں، تو حضرت ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں. پاکستانی ایمبیسیڈر کا میں ایک واقعہ سنا رہا تھا. اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، وہ حضرت کے گھر پہ آیا. اب وہ لائن پہ لگنے کو نا تھوڑا سا ایپ سمجھ رہا تھا کہ میں ایمبیسیڈر ہوں پاکستان کا، اور میں لائن پہ کہاں لگوں. خیر وہ لائن پہ لگ گیا، لائن پہ لگ گیا. آخر میں جب اس کی باری آئی نا تو اس کو ایک لقمہ شیخ نے کھلایا، کہا کہ رو چلو بھائی نکلو. چلا گیا بھائی. جس شیخ نے اس پاکستانی ایمبیسیڈر کو حضرت کے پاس لے کر آئے تھے نا، تو وہ ایمبیسیڈر آ کے کہنے لگا شیخ کو کہ میں اپنی وائف کو لے کر آ سکتا ہوں، اپنی بچی کو لے کر آ سکتا ہوں. تو پوچھا کیوں؟ کہا کہ اللہ کی قسم آنے سے پہلے میری آنکھوں میں تکلیف تھی، ابھی میں حضرت کے گھر پہ گیا بھی نہیں تھا، ابھی حضرت نے مجھے اپنا لقمہ کھلایا بھی نہیں تھا، میری آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی. اور یہ آپ کے سامنے یہ زندہ کرامت تھی حضرت کی. اہل شام جو ہے نا کچھ لوگوں کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، یعنی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ الکرام اجمعین. یا اللہ جو پڑھا اسے قبول فرما، اس کا ثواب تیری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما. بالخصوص صاحب مزار صوفی کامل احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی ذرا دکھائیے. الملک الظاہر سلطان و مصر و شام من الممالک و رکن الدین بیبرس. یہ مدرسہ جو ہے مدرسہ ظاہریہ، یہاں پر قبر ہے اس فاتح اعظم کی جس نے منگولوں کے دانت کھٹے کر دیے اور بہت بڑی مصیبت کو مسلمانوں سے ٹال دیا. رکن الدین بیبرس بہت ہی مجاہد دلیر بادشاہ تھے، اور ان کا ذکر تاریخ اسلام میں سنہرے حرفوں سے لکھا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے. آئیے ذرا ان کی قبر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دمشق کی گلیوں میں
گزرتے ہوئے ایک عظیم الشان جگہ پہ آئے ہیں۔ یہ مزار پاک ہے سیدتنا رقیہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ مزار پاک بہت ہی حسین، خوبصورت اور جدید سہولیات سے پر بنایا گیا ہے، اور یہاں قریب ہی میں اطراف میں مختلف مدارس پرانے زمانے میں چلتے تھے وہ بھی ہے۔ یہ الحبیب ٹراویلز کا قافلہ یہاں آیا، ہم نے یہاں فاتحہ پڑھی۔ دعا کرتے اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے محبین میں، چاہنے والوں میں ہمیں، ہماری ازواج کو، اولاد کو، احباب کو اور ہم سے محبت کرنے والوں کو شامل فرمائے، ان کے صدقے میں ہماری بخشش فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دمشق میں ایک مسجد ہے، یا دمشق کے قلعے کے پاس، اور یہ مزار مبارک ہے صحابی رسول سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام علامہ تلمیذ غوث العظم ابن قدامہ موفق الدین صاحب المغنی رضی اللہ عنہ۔ صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار حدیث مروی ہیں۔ دمشق میں آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو عام فرمایا، اور دور دراز سے لوگ تشریف لائے اور آپ سے علم حدیث کو پڑھا، اور حدیثوں کا فیضان پہنچا۔ بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتب احادیث میں آپ کی روایات ہم کو نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کے قرب و جوار میں مدفون علماء، فقہاء، صالحین و صالحات کے درجات بلند فرمائے، ہم سب پر کرم فرمائے، اور آپ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلمان بھائی، یہ بتائیے میرے بھائیوں، جو علم حدیث پڑھتے ہیں، درس نظامی پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ بات کسی نعمت سے کم نہیں کہ ہم اس وقت اس دارالحدیث اشرفیہ میں آئے ہیں، جہاں بڑے بڑے محدثین امام تقی الدین ابو عمرو ابن صلاح اور امام نووی جگہ ہے۔ اس کو دارالحدیث اشرفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھے اشرف، انہوں نے اپنے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام اشرفیہ رکھا۔ یہ جو بادشاہ تھے وہ ترکی اور بین ترکیہ و سوریا والحدود السوریہ، ترکی اور سوریا کے درمیان رہتے تھے، اور انہوں نے یہ جو جگہ ہے وہ ان کا وہاں پر محل تھا۔ وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا نظام الدین ابن ابی الحدید، نظام الدین ابن عبد الحدید۔ انہوں نے یہ جگہ وہو یہودی، نعم، جاء إليه إلى هذا القصر ومعه نعل النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل نعل النبي تھے، چونکہ وہ جو شخص تھا اس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور نالین پاک تھے، اور بادشاہ حضور کے آثار کی بہت تعظیم کرنے والا تھا۔ نظام الدین سے کہا کہ تم نالین لے کے آئے ہو، نالین کا بوسہ دیا اور کہا کہ تم یہاں پر قیام کرو۔ ثم أقام عنده، کہ میں اس نالین کا تھوڑا حصہ لے لوں گا اور اپنے کفن میں اس کو اپنے لیے نجات کا باعث بناؤں گا۔ اس نے سوچا کہ اگر تھوڑا تھوڑا حصہ ہم لیتے رہے نسلن بالا نسلین، تو نالین شریف کا وجود دنیا سے معدوم ہو جائے گا۔ جب وہ یہاں کے بادشاہ بنے تو انہوں نے ایک جگہ کو تلاش کیا جہاں پر نعل نبی رکھی جائے، اور وہاں پر نبی پاک علیہ السلام کی حدیثوں کی تدریس کی جائے۔ یہ انہوں نے قلعہ کے قریب مکان کی تلاش کی، اور صلاح الدین ایوبی کے ایک وزیر کا یہ مکان تھا۔ انہوں نے پھر اس کو دارالحدیث بنایا، اور اس کے پہلے جو شیخ الحدیث ہوئے وہ تقی الدین ابو عمرو ابن صلاح، جن کا مقدمہ ابن صلاح اصول حدیث میں بہت ہی مشہور ہے۔ اس کے بعد امام نووی، اس کے بعد امام تقی الدین سبکی سے لے کر بڑے بڑے محدثین یہاں آتے رہے اور علم حدیث پڑھاتے رہے۔ جتنے بھی آئے انہوں نے یہاں پر علم حدیث کو پڑھایا، اور علم حدیث یہیں سے، گویا کہ علم حدیث کی انوار اسی جگہ سے، یہ منبع اور سرچشمہ ہے، اور یہ مینار نور ہے، اور ساری کرنیں یہاں سے پھیلی ہے۔ يكفيك أن تعلم بالله عز وجل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، میں اس نعمت پر جتنا اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ آج یہ فقیر دارالحدیث اشرفیہ میں بیٹھ کے مسلم شریف کی ایک حدیث اپنے ساتھیوں کے سامنے تلاوت کر رہا ہے۔
حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبۃ حدثنا ابو معاویۃ ووکیع عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ یہ حدیث پاک امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو معاویہ نے، اور وکی نے، وہ کہتے وہ روایت کرتے اعمش سے، وہ روایت کرتے ابو صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی چیز کہ جب تم وہ کرو تو تحابب تم آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے مسلمان کو سلام کرو، جس سلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ سلام ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرماتا ہے، اور سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو یہ بتانا ہے کہ تم مجھ سے محفوظ ہو، تمہاری عزت، تمہارا مال، تمہاری جان، سب کچھ محفوظ ہے۔ تو الحمدللہ یہ حدیث میں نے یہاں بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے، ہم احباب کے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور جتنے بھی شیوخ الحدیث ہیں ان کے فیوز و برکات سے مجھے، میرے شاگرد السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب، اگر جب تک ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ادھر کھڑے ہو گئے، کہاں ہے وہ بندہ آ رہا ہے، جب تک دروازہ کھول یہ مقام نا چلے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم دمشق کی گلیوں میں، جو اصلی دمشق ہے، وہاں موجود ہیں، اور ہم دارالحدیث اشرفیہ سے نکل کر کے اس بطل جلیل، اس بہادر عظیم مجاہد جس نے امت مسلمہ کو وہ عظیم تحفہ دیا، جنہیں دنیا الشیخ یوسف صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، ان کے مزار پر آئے ہوئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ایک عسکری گھرانے میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد ترقی کرتے گئے، اور سیدنا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معتمد بنے۔ اس کے بعد آپ کو مملکت اسلامیہ کا سلطان بننا نصیب ہوا، اور پھر آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا جسے آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں۔ آپ کا نام سن کر کے لوگوں کے دلوں میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، وہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے باطلوں کو شکست دے کر قبل اول مسجد اقصی کو فتح کیا۔ اس بطل جلیل کی قبر پر ہم جا رہے ہیں الحمدللہ۔ ابھی دروازہ کھلے گا اور آپ کو بتائیں گے کہ اس بطل جلیل کی قبر انور کیسی ہے۔ یہ دربار ہے، شیر میں دربار ہے، شیر قال اذهب يا صلاح الدين فنحن قد عدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التربة، هذه تربة صلاح الدين. یہ قبر انور اصل قبر، سلمان بھائی دکھائیے اصل قبر یاد دیکھ رہے ہیں، اصل قبر آج آپ کو دکھا رہے ہیں ماشاء اللہ۔ Assalamu alaikum Habibi, hope everything is well. Inshallah be remembering you and the people of Al-Quds at the blessed shrine of Sultan Salahuddin Fatih Baitul Maqdis.
Inshallah, make dua. We're coming very soon to Al-Quds, and inshallah do your ziyarat again. And inshallah, we need another Salahuddin, inshallah. Remember us in your du'as in Al-Aqsa. And inshallah, we meet very soon. This is Maulana with us also, Sheikh with us, and other members. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. شیخ رمضان مفتی اہل سنت جماعت کے عظیم محدث تھے, عظیم عالم تھے, اور مسلمانوں کی طرف سے عظیم دفاع کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا فیضان عالم اسلام میں عام ہو. الرحیم. الحمدللہ اس وقت شام شریف دمشق کے مشہور ایک مسجد کے اندر جس کا نام ہے سنجقدار, اس مسجد کی تعمیر ایک مشہور بادشاہ نے کی تھی اور اسی کے نام پر یہ مسجد ہے. یہاں پر تقریباً 3 صحابہ کرام کی قبریں ہیں اور ایک اللہ کی نیک بندی ہیں ولیہ, ان کی قبر موجود ہے. سب سے پہلے ہم یہ قبر دیکھتے ہیں. سیدنا روق بن دثار صحابی رسول ہیں, روق بن دثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی قبر ہے. اس کے بعد سیدنا خفاف بن ندبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خفاف بن ندبہ یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ ان کی کنیت تھی ابو خراشہ. ان کے والد کا نام تھا عمیر بن الحارث السلمی, قبیلہ مدر سے ان کا تعلق تھا. ٹھیک ہے, اور یہ حضرت خنسا کے چچا کے بیٹے ہیں. حضرت خنسا وہ کہ جو شاعرہ تھیں, بہت مشہور شاعرہ تھیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ان کی تاریخ لکھی ہے اور جس کتاب سے یہ حوالہ لیا گیا ہے وہ کتاب بھی یہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ لکھا ہے کہ ان کا جو رنگ تھا نا بظاہر وہ بلیک کلر کا تھا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے زمانے جاہلیت کا حصہ پایا, اسلام کو انہوں نے دیکھا, پھر اسلام قبول کیا, فتح مکہ میں انہوں نے حاضری دی, اور اس کے بعد بنو سلیم کا جو جھنڈا تھا وہ ان کے ہاتھ میں تھا. حنین کے اندر, طائف کے اندر یہ شرکت انہوں نے کی اور اپنے اسلام پر یہ باقی رہے جب لوگ غیر مسلم ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تعریف کی تھی. ٹھیک ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک یہ باقی رہے. ان کی بہت سارے ان کے واقعات ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پر یہ پوری بات یہاں لکھی ہوئی ہے. ایک حدیث روایت ہے, روا حدیثا واحدا, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف ایک حدیث روایت کی ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے بہت ساری حدیثیں روایت کی, کچھ نے کم کی کچھ نے کم کی, انہوں نے صرف ایک حدیث روایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی, فرمایا یا خفاف اتبع الرفیق قبل الطریق, راستے سے پہلے نا دوست کو چنو, سفر سے پہلے دوست کو چنو. فإن عرض لك امر نصرك وإن احتجت إليه رفضك, اگر اچھے دوست کو چنو گے سفر سے پہلے ہوگا یہ کہ تمہیں کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ تمہاری مدد کرے گا, اور اگر تم اس کے ضرورت مند بنو گے یعنی تمہیں ضرورت پڑے گی تو وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک اکیلے حدیث روایت کی. ان کا انتقال 20 سنہ ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یا اس کے بعد ہوا ہے. ٹھیک ہے, ابن حجر اسقلانی کی جو کتاب ہے الاصابہ, ابن اسیر کی جو کتاب ہے اسد الغابہ, الاعلام للزرکلی, ان تمام تر کتابوں سے یہ ماخوذ ہے. مسجد کا نام سنجقدار. اس کے علاوہ یہ تیسرے صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عباس بن مرداس بن ابی عامر السلمی. یہ بھی بن قبیلہ سلم سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی کنیت تھی ابو الہیثم. ان کی جو والدہ ہیں حضرت خنسا, بہت مشہور شاعرہ تھی. ٹھیک ہے, یہ اپنے قوم کے سردار رہے. انہوں نے فتح مکہ سے کچھ دنوں پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے, اور یہ 300 لوگوں کے ساتھ گھوڑے میں سوار ہو کر تشریف لے کر آئے اور سارے کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد لکھا ہے کہ یہاں پر انہوں نے غزوہ حنین کے اندر شرکت کی اور 100 اونٹوں کو انہوں نے حاصل کیا. بہت اچھے شاعر تھے, بہادر تھے, بہت مشہور تھے, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یہ شعر انہوں نے کہا, یا خاتم الانبیاء انک مرسل بالحق کل ہدن السبیل ہداکا ان الالہ بنا علیک محبتا فی خلقہ ومحبتا اسماکا. اے اللہ کے رسول کہ جو خاتم النبیین ہیں, بے شک آپ رسول ہیں جو حق کے ساتھ بھیجے گئے ہیں, ہر ہدایت کے راستے کو آپ ہر ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت مخلوق کے دل میں ڈال دی ہے اور آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے محمد رکھا ہے. ان کے بارے میں عبد الملک بن مروان جس کی قبر باب الصغیر میں تھی, عبد الملک بن مروان نے کہا کہ یہ بہت بہادر صحابی رسول تھے جن کا نام تھا عباس بن مرداس. ٹھیک ہے, اور یہ ان کی جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اس وقت الحبیب ٹراویل کا قافلہ معرۃ النعمان علاقے میں اس عظیم ہستی کی قبر کی زیارت کے لیے آیا ہے جنہیں 5ویں خلیفہ راشد سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کے ساتھ ہی ان کی پاک دامن اور ان کے قدم بقدم شانہ بشانہ زندگی گزارنے والی خاتون طیبہ طاہرہ فاطمہ کی بھی قبر ہے. یہاں پر کئی سالوں پہلے آنا ہوا تھا. مکان بوسیدہ تھا، مسجد بوسیدہ تھی، لیکن اب نئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایک شاہی خاندان کے آدمی تھے. جب سلیمان ابن عبد الملک کی موت کا وقت آیا تو اس نے ایک عظیم تابعی محدث حضرت رجا سے مشورہ کیا کہ میں کس کو اپنا نائب بناؤں. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تم حضرت عمر کو یعنی عمر ابن عبدالعزیز کو اپنا خلیفہ بنا دو. تو کہا نہیں، بنو امیہ میں لڑائی جھگڑا ہوگا. کہا نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر دو. چنانچہ وہ کر دیا گیا. مختصر یہ کہ آپ نے خلافت سنبھالی. سب سے پہلے اپنے گھر سے آپ نے اکاؤنٹیبلٹی شروع کی. آپ بہت مالدار آدمی تھے، نظافت پسند اور اچھے عمدہ کپڑے پہننے والے. پہلے تو اپنے کپڑے، گھر کا سامان، بیوی کا سامان، سب کچھ مال غنیمت میں معاف کیجیے گا بیت المال کے اندر سب رکھ دیا. اور اس کے بعد آپ نے انصاف عدل کو شروع فرمایا. اس کی خوشبو پھیلتی گئی یہاں تک کہ 2.5 سال کے مختصر سے عرصے میں آپ نے ایسا نظام عدل قائم کیا، ایسا جسٹس نظام قائم کیا، ایسا لا اینڈ آرڈر قائم کیا کہ بتایا جاتا ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ ان کے دور میں شیر اور بکری ساتھ پانی پیتے تھے تو بیجا نہیں ہے. لوگ رات میں سفر کرتے تھے، نہ انہیں ڈاکوؤں کا خوف تھا، نہ انہیں لٹیروں کا خوف تھا، بلکہ امن و سکون کے ساتھ ان کا سفر ہوتا تھا. اور ان کے دور میں زکوٰۃ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. کرپشن فری ماحول تھا. ایسی خلافت اور ایسی حکومت کرنے والی شخصیت کا یہ مزار ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اور ان کا حال یہ تھا، یہ ہر آدمی کو جو بھی مالی شعبے میں کام کرتا ہے، قومی خزانے کے شعبے میں، اس کے لیے یہ درس عبرت ہے کہ ایک بار ان کا ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضور آپ کو نہانے کی ضرورت ہے، میں آپ کے لیے بیت المال کے یا جو حکومت کا باورچی خانہ ہے وہاں سے پانی گرم کر دوں. آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، میں اس کا مستحق نہیں ہوں. آپ کی اہلیہ بیان فرماتی ہے سیدتنا فاطمہ کہ رات کو عشاء کے بعد آتے اور روتے رہتے. ایسا جن کے جنتی ہونے کی قوی سے قوی امید مگر خوف الہی کا غلبہ کہ آپ روتے رہتے تھے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال کی عمر پائی مگر ایسا کارنامہ انجام دیا کہ آج بھی اگر اسلامی حکمران یا کوئی بھی حکمراں ان کی سیرت کو پڑھے اور اس کو عملی جامہ پہنا دے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ملک میں امن نہ آئے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ملک میں سکون نہ آئے، لوگوں کی اکنامک پوزیشن بہتر نہ ہو جائے. ہو سکتی ہے لیکن ضرورت ہے کہ آدمی ان کی سیرت کو اپنا کر زندگی گزارے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے، پوری دنیا اسلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر. جو خاص طور سے آپ پہلی صدی کے مجدد اور آپ نے حدیث کے جمع و تدوین کا جو کارنامہ انجام دیا ہے، جب تک حدیثیں پڑھائی جائے گی آپ کی اس خدمات کو یاد رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو آپ کے فیضان سے مالا مال فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، اس وقت ہم الحبیب کراویل کے ساتھ حمص آئے ہوئے ہیں. سلمان بھائی دکھائیں انہیں کہ ایک مسجد میں حضرت سیف اللہ مجاہد اسلام خالد ابن ولید اور ان کے بغل میں ان کے بیٹے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا مزار پاک ہے رضی اللہ عنہما. یہ وہ بطول جلیل ہے کہ 100 سے زیادہ جہاد میں انہوں نے شرکت فرمائی، لیکن الحمدللہ کسی میں یہ پسپا نہیں ہوئے. ان کے پسپا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ٹوپی میں رحمت عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک سی لیا تھا. اسی لیے امام قاضی یاض رحمۃ اللہ علیہ شفا میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں ٹوپی شریف جب نیچے آ گئی تو اس کی حاصل کرنے کے لیے بہت سخت جنگ آپ کو کرنی پڑی اور آپ نے ٹوپی کو حاصل کیا. پوچھنے پہ بتایا کہ ٹوپی کی قیمت نہیں ہے، موئے رسول کی قیمت ہے، جس کی بنیاد پر مجھے کامیابی، کامرانی، فتح و نصرت ملتی ہے. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں گئے وہاں آپ نے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اللہ کا کلمہ بلند کیا، کلمہ توحید کو بلند کیا، عشق رسالت کے جام لوگوں کو پلائے. آپ نے شام کے علاقے میں جس طریقے کی فتوحات فرمائی ہیں یہ آپ کی ذات کا حصہ ہے. اور پھر آپ کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سپہ سالار تھے تب بھی اتنے اخلاص کے ساتھ کام کیا، سپہ سالاری سے ہٹائے گئے اس کے باوجود بھی اتنے اخلاص سے کام کیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں یہ جو اپنی جد و جہد کر رہا ہوں وہ حضرت عمر کے لیے نہیں، وہ اشخاص کے لیے نہیں، شخصیت کے لیے نہیں، میری جد و جہد اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے ہے. اور پھر جب آپ کی موت کا وقت آیا تو کسی غزوے میں نہیں، بستر پر اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ موت و حیات اللہ کی تقدیر سے آتی ہے، اللہ کی تقدیر میں ہے. موت وہیں آئے گی جہاں اللہ نے لکھی ہے. اس لیے آدمی کو اچھے اعمال کی فکر میں رہنا چاہیے، اس فکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ ابھی موت آ جائے گی، موت آ جائے گی. نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی مومن کو شجاع ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے. اگر تلواروں کے ذریعہ موت آ جاتی ہے صرف تو پھر ان کی آ جانی چاہیے تھی، مگر انہوں نے یہ بتا دیا کہ موت اللہ کی قدرت سے آتی ہے، چاہے میدان جہاد میں آئے، چاہے مسجد میں آئے، چاہے میدان تدریس میں آئے، چاہے بستر پر آئے. بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف سے اور دنیا اسلام کی طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں ہماری نسلوں کو مالا مال فرمائے، اور ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے. ہمارے سلمان بھائی اور جتنے ہمارے قافلے کے افراد ہیں اللہ تعالیٰ سب کے جان، مال، عزت و آبرو، ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ناظرین کو بھی یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج دمشق میں شیخ مسلم طیبہ صاحب حفظہ سے ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی. غائبانہ تعارف تھا، شمائل محمدیہ پر انہوں نے تحقیق کی، جو ہمارے گجرات کے عظیم شیخ ہیں شیخ عبدالرسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مجھے خوشی ہوئی کہ آج شیخ کی میں نے زیارت کی. امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ کی کئی کتابوں پر آپ نے تحقیق فرمائی ہے ماشاءاللہ، اور اعلیٰ حضرت سے بےحد محبت فرماتے ہیں ماشاءاللہ. ہدایہ پر حاشیہ لکھ رہے ہیں. اصول فقہ میں آپ کی کتاب مبتدی طلبہ کے لیے لکھی جا چکی ہے اور بہت جلد وہ شائع ہوگی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کا سایہ سلامت رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد شیخ کو ہم مبارک پور اور بریلی شریف لے جائیں گے. شیخ نے خواہش ظاہر کی ہے کہ جو جدید تحقیقات ہیں مبارک پور اور بریلی شریف کی علماء کی، اس کا عربی میں ترجمہ کیا جائے تاکہ بیوع کے حوالے سے اہل عرب کو معلوم ہو کہ ہندوستان اور پاکستان میں اہل سنت جماعت کے علماء نے کیسی تحقیقات کی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ کام بھی ضرور ہوگا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إمامك محمد كل إحسان إليه نبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد خير ما في الكون مظهره. محمد في البرايا خير معتصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد لم نجد عن حبه بدلا. محمد نرتجي عند مضطرب. مولاي 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 صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي 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 محمد الرجاء على غايته. محمد يسعفون بل هو عن أمل. مولاي 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 صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت الحبیب کا قافلہ شام کے علاقہ مزہ میں آیا ہوا ہے یا مزہ میں آیا ہے، اور اسی میں یہاں پر قبر انور ہے حضرت سیدنا صحابی رسول دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بكم لاحقون انشاءاللہ تعالی. یہ دیکھیں اب وہ جو گنبد نظر آ رہا ہے، سلمان بھائی آئیے، اس گنبد میں ان کی قبر ہے. اب 1 منٹ کے لیے سلمان بھائی کلپ کو استاذنا هو الذي يدفع استاذ ربما بسم اللہ الرحمن پہلے آپ یہاں بیان کرتے ہیں اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے وہ مزار پاک سیدنا دحیہ ابن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شکل میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے. آئیے دکھاتے ہیں آپ کو. السلام علیکم یا سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلمان بھائی ذرا یہ دکھائیے. یہ دیکھیں ہذا قبر الصحابی الجلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ یہاں پر ان کی سوانح حیات بھی لکھی ہوئی ہے کہ ہوا دحیہ بن خلیفہ بن فرواہ بن فضالہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ. یہ بہت ہی خوبصورت صحابی تھے. جب وہ یہاں آئے ہیں تو یہ لوگ رومی خود بہت خوبصورت تھے، مگر ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر بچے بوڑھے خواتین ان کو دیکھنے کے لیے باہر آ گئے. یہ بہت ہی خوبصورت صحابی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قاصد بن کر یہاں کے قیصر کے پاس، قیصر روم کے پاس آئے تھے اور اس کو اسلام کی آپ نے دعوت دی تھی. کئی معرکات میں، خندق میں بھی آپ نے شرکت فرمائی اور دوسرے معرکوں میں بھی شرکت فرمائی. بالآخر آپ نے اس مزہ کے علاقے میں وصال فرمایا اور یہی جگہ جو ہے آپ کی آخری آرام گاہ بنی. پھر لوگ، یہ پہلے پارک تھا لیکن
اور لوگوں نے برکت سمجھتے ہوئے اپنے مرحومین کو یہاں دفنانا اعزاز سمجھا. اور یقیناً جو صحابی جہاں دفن ہو جاتا ہے قیامت کے دن وہ وہاں سے اٹھیں گے اور سارے مرحومین صحیح العقیدہ ان کے ساتھ اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت دے اور ہمیں بھی کسی صالح کی قبر کے قدموں تلے دفن ہونا نصیب فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عز و جل. اس وقت ہم دمشق کے ایک مشہور اور معروف قبرستان میں ہیں. یہ قبرستان مزہ کے علاقے میں ہے اور اس قبرستان کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معروف اور مشہور صحابی رسول جن کو دنیا سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، آپ کی قبر مبارک کے ہم سامنے حاضر ہیں. سیدنا دحیہ کلبی یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے چہرے پر حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق یہاں پر بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ جن کے چہرے پر حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا مطلب پیغام پہنچایا کرتے تھے. حضرت دحیہ کلبی کے متعلق لکھا ہے یہاں پر کہ آپ نے غزوہ خندق، غزوہ یرموک اور ایک قول کے مطابق آپ نے احد کے اندر بھی آپ نے شرکت کی ہے. یہ مزہ کے اندر آپ کی قبر ہے اور آپ کی سیرت کے متعلق مزید یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ہاتھوں جو بصرہ کا ایک عظیم جو بادشاہ تھا اس کی طرف ہرقل کی طرف آپ نے ایک خط بھجوایا جس کا خلاصہ یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط بھجوایا تھا بادشاہ کو کہ یہ خط محمد بن عبداللہ اور اس کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل بادشاہ کی طرف سے سلام ہو اس شخص پر کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی. اما بعد کہ میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام لے آؤ، امان پا جاؤ گے، اللہ تمہیں دگنا اجر عطا کرے گا. اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے تو تم پر تمہارے متبعین اور جو تمہارے قبیلے کے لوگ ہیں اس کا بھی گناہ ہوگا. اے اہل کتاب آ جاؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر ہے اور گواہ ہو جاؤ بے شک ہم مسلمان ہیں. یہ وہ خط ہے اور یہ ہے حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قبر جہاں سے آج بھی مسلمان فیض پا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائیں اور حضرت کا فیضان تمام امت مسلمہ کو عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جامع مسجد مووی ہے جس میں ہم لوگوں نے جمعہ ادا کیا ہے. یہ مزار پاک ہے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا. ان کا سر اقدس یہاں دفن تھا. ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اس کو جب کھودا گیا اس حصے کو تو صندوق برآمد ہوا. بادشاہ خود اندر اترا، اس نے صندوق نکالا. جب کھولا گیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر اقدس جیسے پہلے دن دفنانے کے وقت تھا کئی سالوں کے بعد بھی ویسا ہی تھا. پھر اس کی حفاظت کے لیے اسی جگہ پر اس کو دفن کیا گیا. تب سے لے کر آج تک مسلمان عقیدت کے ساتھ زیارت کرتے ہیں. اہل شام کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی زیارت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کے فیوز و برکات سے ہمیں نواز دے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف بہت تھا، بہت زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے تھے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنا خوف عطا فرمائے، حفظ و امان عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، یہ جو مسجد ہے یہ اس کا مشرقی حصہ ہے، دکھائیے سلمان بھائی. اور اس کے یہ قبۃ البیضاء سفید مینارہ ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسی مینارے سے آسمان سے نیچے اتریں گے اور اسی مسجد پہ تشریف لے جائیں گے. امام مہدی موجود ہوں گے، نماز کی تیاری ہو چکی ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اذن سے امام مہدی مسلمانوں کی امامت کرائیں گے. یہ مسجد بنو امیہ ہے. یہ ولید بن عبد الملک نے اس کو وسیع کیا تھا، اس کو مسجد میں تبدیل کیا تھا. حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہما اور ولید
बिन अब्दुल मलिक ने इसकी तौसीफ़ फरमाई थी। इसी मस्जिद में जैसा कि पहले बताया गया हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर अक़दस भी दफन है। इसी मस्जिद में सैयदतुना ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा दिया था, जैसा कि लोग बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम शरीफ दिमश्क के एक बहुत मशहूर मस्जिद, दुनिया की चौथी तारीख़ी और बड़ी मस्जिद, मस्जिद उमवी। इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद उमवी के सहन में मौजूद हैं और मस्जिद उमवी के अंदर ही एक अलमनार अलबैदा, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बारे में बताया जाता है, वो मनारतुल बैदा सामने है। और इस मस्जिद की जो तामीर है, इसकी जो इमारत है, ये बहुत कदीम इमारत है। इस पर जो काम हुआ वो बहुत कदीम काम है। इसी के साथ सामने ये ना मुसलमानों का बैतुल माल, इसमें मुसलमानों के जो पैसे, ज़कात और दीगर जो चीज़ें आती थी मुसलमानों की तरफ से, चैरिटी वगैरह, वो इसमें जमा की जाती थी। और इसके सामने ही जो है ना यहाँ पर एक छोटा सा गुंबद है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े फुक़हा यहाँ पर आकर दर्स दिया करते थे। और अंदर का जो हिस्सा है, जिसमें सैयदा ज़ैनब पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खुतबा आपने उस जगह पर दिया था। ये मस्जिद अपनी मसाहत के लिहाज से बहुत वसी मस्जिद है। तकरीबन 10,000 से ज़ायद लोगों के लिए ये मस्जिद गुंजाइश रखती है। इंशाअल्लाह अब हम थोड़ी देर के बाद अंदर का हिस्सा देखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ार पाक देखें, अंदर से दिखाइए। ये मज़ार पाक है उस बतौल जलील मुजाहिद इस्लाम का, जिन्हें नूरुद्दीन ज़ंगी कहा जाता है। मुख्तसर ये कि आप ही ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द शीशा पिघाल करके ऐसा मजबूत हिसार बना दिया कि अब वहाँ करीब कोई नहीं आ सकता। इन्होंने ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा था। ऐसी अजीम शख्सियत, जिनके बाद जिनके खलीफा बनकर हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद अक़सा को फ़तह फरमाया। अल्लाह ताला आपके दर्जात ये जिनका मज़ार पाक है, एक मस्जिद के अंदर पहाड़ के ऊपर है, शाम में सैयदुना अब्दुल्ला दागिस्तानी क़ुद्दिस सिर्रुहु नूरानी, जो शेख नाज़िम के भी पीरो मुर्शिद है। माशाअल्लाह आपका मज़ार फ़यूज़ व बरक़ात का, अनवार का, तजल्लियात का मंबा है। सिलसिले नक्शबंदिया का फैज़ान यहाँ से बट रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हबीब तावेल का काफ़िला यहाँ आया है। ख़ास तौर से हमारे डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब हैं हमारे, जो मुरीद हैं शेख नाज़िम के, उनकी तरगीब पर शेख ताबिश ने कुछ आसानियाँ पैदा की। मांगे अल्लाह ताला सब को ज़ाय खैर अता फरमाए और हमें इनकी फ़यूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए। क़ासियून कहा जाता है। इस जबल क़ासियून के मुतालिक मशहूर है कि यहाँ पर एक ऐसा मकाम है जहाँ पर शायद किसी वक्त अल्लाह के नेक बंदे जमा हुए, जिनको हम अब्दाल कहते हैं।
یہ مقام جو ہے مقام اربعین کے نام سے مشہور ہے، اور اس وقت انشاءاللہ ہم اندر کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ 2 محراب ہیں یہاں پر اس غار کے اندر۔ ایک یہ غار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محراب کہا جاتا ہے، یہ محراب، اور دوسرا محراب ہے یہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا محراب کہا جاتا ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، جب قابل نے حابل کو قتل کیا تو اس وقت یہ پہاڑ جو ہے رعب و دبدبہ کی وجہ سے اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ اس نے اپنا منہ کھول دیا ہے، یہ اس کی زبان مطلب اس طرح باہر نکلی ہوئی ہے۔ اب اس کی بہت کیا حقیقت ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہاں کے مقامی لوگ اسی طرح کہتے ہیں۔ یہ جگہ جو ہے نا غار ٹائپ کا ہے، یہاں پر اللہ کے بہت سارے نیک بندے آ کر ذکر بھی کرتے ہیں، اب بھی آتے ہیں، اور پہلے تو ویسے بھی بہت آتے تھے، ذکر کرتے ہیں اور مجلس لگاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور یہاں پر آ کر جو ہے محفلیں سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں پر جو نیک مقصد لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ اہل شام کے صدقے، شام کے علماء، شام کے انبیاء کرام، شام کے اندر موجود صحابہ کرام، ابدال، ان تمام تر لوگوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کی تمام تر جائز حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام شریف دمشق اس وقت الحمدللہ یہ عظیم پہاڑ، مشہور اور تاریخی پہاڑ جس کو قاسیون کہتے ہیں، یہاں سے پورے دمشق کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ دمشق کی ساری مساجد، دمشق کی بلڈنگز، دمشق کے اندر رہنے والے جو افراد، ان کے جو گھر ہیں، یہاں سے پورا دمشق دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر لوگ زیارتوں کے لیے آتے ہیں، سیاحت کے لیے آتے ہیں، اور یہاں پر لوگ اس جگہ سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ خیر، ہر کسی کا ایک اپنا حصہ، ایک اپنا ذوق ہے۔ یہاں پر آ کر لوگ ذکر بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ یہاں پر آ کر یہاں کی زیارت کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک بہت زبردست مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مقامات کی زیارت کی سعادت بار بار عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ الحبیب ٹریول کی طرف سے آنے والا یہ جو قافلہ ہے یو کے کا، وہ اس وقت الحمدللہ اس پہاڑ پر اور یہاں کی حاضری سے بامشرف ہوا، اور یہاں کی حاضری سے اللہ کے فضل سے سعادت مند ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بار بار الحبیب ٹریول کو اس طرح کے مزید قافلے لے کر آنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے ساتھ ہمارے جو ہے نا مخلص بھائی تعاون کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ جو آنا چاہتے ہیں الحمدللہ آ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ خوش رکھے سبب تمام کو، اور تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحبیب ٹریول کا قافلہ اس وقت دمشق میں اس ہستی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آیا ہے جنہیں شیخ اکبر محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش تو یورپ میں ہوئی ہے، اندلس میں، پھر آپ یہاں پر تشریف لائے۔ آپ نے مکہ شریف میں جو آپ کے دل پر واردات ہوئی ہے، ان وارداتوں کو جمع کیا اور اس کتاب کا نام رکھا فتوحات مکیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو لکھتا نہیں تو میں خود جل جاتا۔ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو اپنے انوار و تجلیات اور اپنے اسرار و رموز کا خزینہ بنایا تھا۔ آپ کی کتاب فتوحات مکیہ بہت ہی مشکل کتاب ہے، اس کو صوفیہ عرفا ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاک و حکم حضرت شیخ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے حروف کے اندر آنے والی خبروں کی خبر دی ہے۔ مثلا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ و عنا، جو ہمارے شیخ
محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی محب ہیں، انہیں امام المکاشفین کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا دخل السین فی الشین فیظہر قبر محی الدین، تو جب بادشاہ سلیم عثمانی سلطنت کا یہاں پر آیا تو آپ کی قبر کا نشان یہاں معلوم ہوا، کھولا گیا، بادشاہ نے خود صندوق اٹھایا اور یہ آپ کی قبر پاک ہم سب زائرین کے لیے بنائی گئی۔ آپ کا فیضان پوری دنیا میں عام ہے، آپ کو سمجھنا، آپ کی کتابوں کو سمجھنا یہ صرف عرفہ کا کام ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھیں اور ان بزرگوں کی غلامی میں اور ان بزرگوں کے مؤدبین اور ان بزرگوں کے چاہنے والوں میں اپنا شمار کرائے رکھیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روحانی فیوز و برکات سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو مالا مال فرمائے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت الحبیب ٹراویل کا قافلہ دمشق میں اس ہستی کی بارگاہ میں آیا ہے جنہیں عارف باللہ حضرت سیدنا الشیخ عبدالغنی نابلوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ ہی آپ کے صاحبزادے کی قبر ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے فقہ میں، تصوف میں معرکۃ الآراء کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی کتاب الحدیقۃ الندیہ وہ عربی میں اور اردو زبان میں موجود ہے، پاکستان سے اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، فقیر نے کچھ مطالعہ کیا ہے۔ آپ کی کتاب القواعد الصوفیہ میں آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ولی قبر میں بیٹھ جاتے ہیں، یعنی اللہ کے ولی زندہ ہے۔ آپ نے پیر و مرشد کے جو آداب ہیں وہ بھی لکھے ہیں۔ امت پر آپ کا بڑا احسان ہے۔ ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتاوی رضویہ کی کون سی جلد ہے جس میں آپ کا ذکر نہ آتا؟ ارے آپ ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دلیل دی ہے کہ قبر پر چادر رکھ سکتے ہیں۔ یہ علامہ عبدالغنی نابلوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کتاب سے دلیل پکڑی جاتی ہے۔ آپ نے تلفیق پر بھی کتاب لکھی ہے، آپ کی کتاب سیما پر بھی ہے، علامہ عبدالغنی نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ چند کتابیں اس فقیر کی نظر سے بھی گزری ہیں، ان کا فیضان ہے، مجھے ان سے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے۔ یہ تیسری بار آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ الحمدللہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان سے مجھے، ہماری نسلوں کو، آپ کی نسلوں کو مالا مال فرمائے، اور سلمان بھائی کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ایسی پیاری جگہ پر ہمیں لے کے آئے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर अल्लामा इब्न सलाह जिन्होंने मुक़द्दम इब्न सलाह लिखा है उसूल हदीस में, उनकी कब्र है। अल्लामा इब्न कसीर की है और इब्न तैमिया की भी है। हमने अल्लामा इब्न सलाह की बारगाह में और इब्न कसीर की बारगाह में इसारे सवाब कर दिया। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, ये जो मज़ार पाक है, ये मज़ार पाक उस हस्ती का है जिन्हें शारह मुस्लिम और अज़ीम मुहद्दिस के नाम से दुनिया याद करती है। वो कोई और नहीं, वो हज़रत सैयदुना मुहय्यिद्दीन अल्लाह ताला का मज़ार पाक है। इनकी शरह मुस्लिम मशहूर है और मुस्लिम शरीफ की हाशिए में छपी है। हर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बहुत मेहनत से इल्म दीन हासिल किया। कई साल तक तो आप सिर्फ चंद घंटे सोए और पढ़ते ही रहे। आपने उम्र तो सिर्फ 55 साल की पाई, मगर अल्लाह ताला ने जो आपको बरकतें अता फरमाई, ख़ास तौर से फ़िक़्ह शाफ़ई में जो आपने कारनामा अंजाम दिया है, वो आब ज़र से लिखने के काबिल है। इमाम नबवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में मैंने कौल पढ़ा कि अल्लाह ताला ने उनकी रूहानियत को उनकी किताबों में मुंतकिल कर दिया। उनकी किताब रियादुस सालिहीन और उसका इख्तिसार इमाम नबहानी रहमतुल्लाह अलैह का आज पूरी दुनिया में आम है। रियादुस सालिहीन के दुरूस होते हैं, लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर को भी जामे मक्का मस्जिद बोल्टन में पूरी रियादुस सालिहीन के दर्स देने का शरफ़ हासिल है। इमाम नबवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कुतुब के मुताला करने का शरफ़ हासिल है। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए और अल हबीब ट्रैवल को जज़ा दे के हम यहाँ पर आए हैं और इंशाअल्लाह ताला भी दुआ करेंगे। जितने काफिले वाले हैं मेरे मौला सलमान भाई, ज़हीर भाई, अफजल भाई। हम यहाँ आए, फातिहा पढ़ रहे थे कि एक साहब चाबी लेके आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला। ये देखिए इमाम नबवी रहमतुल्लाह की कब्र पाक, इतने अजीम मुहद्दिस। किताबों में पढ़ा कि आपकी कब्र पर छत नहीं है, ये दरख्त उग आया था, तब से लेकर आज तक ये दरख्त मौजूद है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मुहद्दिस, समझिए कि यहाँ कैसे कैसे फ़यूज़ व बरक़ात नाजिल होते होंगे, कैसे अनवार व तजल्लियात नाजिल होते होंगे। हमारे एक दोस्त हज़रत अल्लामा बद्रुद्दुजा हफ़िज़हु जो मुस्लिम शरीफ की शरह लिख रहे हैं, उनके लिए मुबारकबादी। चूँकि वो शरह लिख रहे हैं तो तफसीलन पढ़ रहे हैं और न जाने कितने असातिज़ा ने। अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी मुस्लिम की शरह लिखी पाकिस्तान से, उन्होंने भी इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा हवाला दिया है। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनके फ़यूज़ व बरक़ात से हमें मालामाल फरमाए और इनका ख़ास फैज़ान हमें, हमारी नस्लों को, हमारे तलामीज़ को, तलामीज़ात को अता फरमाए।